میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب پاکستان حضرت اقدس مولانا محمد خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ محتمم ہیں اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ عربیہ شہزادہ مسجد میں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت اقدس کی خدمت ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ذرنی خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، ہماری دعوت پر تشریف لائیں۔ ہم انہیں اپنے جامعہ کے رئیس مولانا محمد طیب عثمانی اور اساتذہ اور طلباء کی طرف سے دل کی عطا گاریں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، تشریف لائیں اور اپنے ذریعہ خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا محمد خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ محتمم ہیں اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ عربیہ شہزادہ مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا، شکر کا، مسرت کا موقع ہے کہ انتہائی بابرکت نسبت کی اس مجلس سے اللہ نے ہم سب کو آج جوڑنے کا اور جڑنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے تو نہایت ممنون ہے اپنے مخدوم اور عزیز حضرت اقدس حضرت مولانا محمد طیب عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے کہ انہوں نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع دے کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ اس مجلس میں الحمدللہ قرآن کی نسبت بھی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نسبت بھی ہے، ختمات قرآن بھی ہے اور ختم بخاری شریف بھی ہے۔ اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس شہر کے ایک علاقے کی ایک مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے میں اس قدر محنت ہوئی کہ 1 سال کے عرصے میں 50 کے قریب حفاظ تیار ہوئے، علماء تیار ہوئے اور عالمات تیار ہوئی۔ اگر ایک مسجد اور ایک مدرسے کی 1 سالہ محنت کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پورے ملک کے مدارس کتنی بڑی خدمت اسلام کی اور اس ملت کی کر رہے ہیں۔ آج چونکہ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہے، شبہ ہے، وہم ہے، بدگمانی ہے، بد اعتمادی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ لوگ
ہمیں اپنے نصاب تک، اپنے انتظامات تک، اپنے معاملات تک، اپنے امور تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتے۔ ملک کے مختلف کونوں میں ہونے والی تقریبات، اور آج ہمارے شہر میں 20 مقامات پر الحمدللہ ایسی مبارک مجلسیں ہو رہی ہیں، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے اور ایک نشانی ہے کہ ان مدارس کی چہار دیواریوں کے اندر علماء اکرام آپ کے بچوں پر، اس قوم کے بچوں پر کیا محنت کر رہے ہیں، ان کی کیا برین واشنگ ہو رہی ہے، ان کی کیا ذہن سازی ہو رہی ہے، اور ان بچوں کو کس چیز کی تربیت دی جا رہی ہے۔ آج یہ جو پرنور چہرے آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ جو کلام ان کے سینوں میں آیا ہے، ان کے دلوں میں محفوظ ہوا ہے، وہ کلام پاک بھی نور ہے دوستو۔ وہ کلام کیا ہے؟ وہ کلام کیا ہے دوستو؟ نور ہے۔ وہ کلام نور ہے۔ قرآن کریم نے اپنے تعارف میں نورم مبینہ فرمایا، کلام نور ہے، اور جو فرشتہ اس کو لے کر زمین پہ آیا ہے وہ نورانی فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کائنات کی جس ہستی کے قلب مبارک پہ یہ قرآن اترا ہے، اس ہستی کا دل انوارات کا مجموعہ ہے، اور اس ہستی کی زبان مبارک سے نکل کر جس جماعت کے کانوں میں گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل انوارات سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ سلسلہ ہی نور کا ہے، قرآن کریم چلا ہی نور کے ساتھ ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو سینہ آج اس کو محفوظ کرے اس کے چہرے پہ قرآن کے انوارات نہ آئے دوست؟ آج یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ روشن چہرے اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ جس دل کے اندر اللہ کا کلام آ جاتا ہے، اللہ اس چہرے کو اپنے انوارات سے منور فرما دیتے۔ بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی سعادت ہے کہ ہمارے ان بچوں کی ایسی تربیت ہوئی کہ ان کے مستقبل کو، ان کی صلاحیتوں کو محفوظ کر دیا گیا۔ آپ جیسے کتنے نوجوان، کتنے بچے اور کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہیں، وہ جن تعلیمی اداروں میں ہیں، ان تعلیمی اداروں کے در و دیوار دیکھنے کے بعد انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بیرون دنیا کے اندر گھوم رہا ہے۔ لیکن یقین کریں، میں سرپرستوں سے، والدین سے عرض کروں گا کہ ہمارے عصری تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ، سب نہیں، ہمارے عصری تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ اتنے غلط رخ پہ چل پڑا ہے کہ وہاں آپ اپنی اولاد کو بھیجنے کے بعد کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتے، مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ گیا تھا تو اس کے دل میں ایمان تھا، جب وہ گیا اس کی آنکھوں میں حیا تھی، جب وہ گیا تو وہ بڑے چھوٹے کی تمیز سمجھتا تھا، لیکن آنے کے بعد آیا اس کے پاس وہ ایمان ہے نہیں، کچھ نہیں پتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ حیا ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتا۔ اس کے دل دماغ میں اپنے والدین کا، بڑوں کا ادب ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتا۔ یہ ان مدارس کی محنت ہے دوستو، اس زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں کی محنت ہے کہ یہ بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے استاذ کے جوتے کون اٹھائے گا، یہ سعادت کون حاصل کرے گا۔
اللہ کے ہاں کمی نہیں دوستو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اللہ کی اس نعمت کو قبول کیا ہے، کس نے اپنے دل کے برتن کو اس نعمت کے لیے سیدھا کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قائم ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کوئی پیش تو کرے نا اپنے آپ کو، کوئی اپنے دل کے برتن کو سیدھا تو کر کے دیکھے۔ آج میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ ہم سب کے لیے زندگی کی بہت بڑی سعادت ہے، والدین کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی، اہل محلہ کے لیے، اہل شہر کے لیے، کہ ایک ایک مجلس سے 20، 50، 80، 70 قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ علماء سینکڑوں کی تعداد میں فارغ ہو کر اس قوم کا حصہ بننے جا رہے ہیں دوستو۔ ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی تربیت ہوئی ہے، ان پر محنت ہوئی ہے، ان کو زندگی کے گزارنے کے ادب آداب اور سلیقے سکھائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم ان مدارس کے قدردان بنیں، ان کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو۔ کچھ دنوں قبل ہمارے ہاں چھوٹی سی تقریب تھی، کراچی میں ایک بڑا معروف ادارہ ہے جامعۃ الصفوہ کے نام سے، علماء واقف ہیں اس سے۔ وہاں کے محتمم شیخ الحدیث اور نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ بڑی خوبصورت باتیں کی۔ ایک بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی جو کام کی بات ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک طبقہ تو آج دنیا کے اندر ایسا ہے جو صرف شر کی محنت کر رہا ہے، شر ہی شر ہے اس میں۔ اس جگہ جانے کے بعد آپ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک بے دین اور بد دین بن جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ہر زمانے میں شر ہوتا ہے، خیر کی محنت بھی ہوتی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، خیر کی محنت بھی چل رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ جتنے خیر کے کام اس وقت ہو رہے ہیں اور کسی شکل میں بھی ہو رہے ہیں، آپ کسی بھی محنت کے پاس جا کر دیکھیں اور اس سے جڑنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ آئے، ہمارے ساتھ وہ چلے، ہماری مجلس میں وہ بیٹھے، جو کیا ہو، بچہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، تبلیغ والے حضرات نے شرط لگائی کہ بھئی جماعت میں وہی جائے گا جو بالغ ہوگا۔ خانقاہوں میں ہمارے حضرات کہتے ہیں بھئی وہی آئے، وہی رکے، وہی قیام کرے جو بالغ ہوگا، سمجھدار ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو سوال یہ آیا کہ یہ بچے 7 سال سے لے کر 16، 17، 18 سال تک کے بچے جو ہیں، ان کو کون قبول کرے گا؟ ان پر کون محنت کرے گا؟ یہ جو زندگی کے بہترین سال درمیان کے ہیں، اس میں ان پر توجہ کون رکھے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو قرآن کون سکھائے گا؟ ان کو دین کی تعلیمات کون دے گا؟ اس مشکل ترین ذمہ داری کے لیے آگے بڑھنے والے جو طبقات ہیں دوستوں، ان کو مدارس کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ان بچوں میں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے خوبصورت بچے، اس میں 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، ان بچوں پر کس نے محنت کی؟ ان کے سینوں میں قرآن کا نور کس نے اتارا؟ ان کو اللہ پاک کے کلام کا حافظ کس نے بنایا؟
تو ایک ہی جواب آئے گا کہ یہ محنت کرنے والے کون ہیں دوستو؟ مدارس سے۔ کون ہے؟ مدارس سے۔ اتنی بڑی خدمت اس قوم کی مدارس کر رہے ہیں، اس لیے ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں بجائے اس کے کہ ہم باطل پرستوں کی باتوں کا اور ان کی مجلسوں کا حصہ بنے، ہم اہل دین، اہل حق اور اہل مدارس کے ساتھ جڑ کر ان کو مضبوط کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات، جو بچوں کے سرپرست اہل علاقہ بڑے حضرات موجود ہیں، ان سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم ان بچوں نے محفوظ کر لیا، ان ساتھیوں نے دین کا تفصیلی علم محفوظ کر لیا، ان کو سبق پڑھایا جائے گا قرآن کی آخری سورتوں کا، ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا۔ یہ تو بن گئے، یہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن میرا اور آپ کا قرآن کریم سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اور آسان الفاظ میں میرا کتنا حصہ ہے؟ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہمارا اور قرآن کا تعلق کتنا رہ گیا ہے دوستو؟ پتہ ہے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے صرف اتنا ہے کہ جب دکان کا افتتاح ہوگا نا، دکان کا افتتاح ہوگا، قریبی مسجد سے بچوں کو بلا لے، قرآن خوانی کروانی۔ نیا گھر کسی نے لے لیا، بچوں کو بلا لے، ذرا قرآن خوانی کرنی ہے، پھر ہم ان کو بریانی بھی کھلا دیں گے بعد میں، یہ بھی ذرا مطمئن کرتے ہیں کہ آ جائیں۔ دکان کے افتتاح میں قرآن یاد آیا، مکان کے افتتاح میں قرآن یاد آیا، یا بچی رخصت ہو کے گھر سے جا رہی ہے، اس بچی کو 17 18 سال 20 سال 22 سال میں نے کیا تربیت دی، کیا سکھایا، کیا سلیقہ مند بنایا، یہ تو ایک طرف رہ گیا۔ بس جاتے ہوئے کہیں گے قرآن لے آئیں، بچی قرآن کے سائے میں رخصت کرنی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، بچی قرآن کے سائے میں رخصت کرنی ہے۔ بھائی اس بچی کی تربیت میں قرآن کا حصہ آپ نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ ہم کوئی ستارہ پرست ہیں، سایہ پرست ہیں، وقت پرست ہیں کہ صرف مجھے ضرورت پڑی کہ دکان میں برکت آ جائے تو قرآن خوانی، مکان میں برکت آ جائے تو قرآن خوانی، بچی رخصت ہونے لگی تو قرآن کا سایہ، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں اعلان کیا کہ جی سویم فلاں مسجد میں ہوگا قرآن خوانی، پھر کھانے کا انتظام گھر میں ہوگا۔ اس امت نے اللہ کے کلام کو صرف رسم و رواج تک محدود کر دیا ہے دوستو، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن سیکھنے کا جذبہ باقی رہا۔ جس نے بچپن میں جو قرآن سیکھا تھا غلط پڑھ رہا ہے، آج 60 70 80 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی غلط پڑھ رہا۔ علماء کتنی محنت کرتے ہیں، نظم بناتے ہیں کہ بھئی مغرب کے بعد آئے، عشاء کے بعد آئے، عصر کے بعد آئے، فجر کے بعد آئے، ہم آپ کو آدھا گھنٹہ قرآن سکھائیں گے۔ علماء منتیں کرتے ہیں بیٹھ جائیں، جڑ جائیں، تھوڑا سا سیکھ لیں، کوئی ٹس سے مس ہونے پہ تیار نہیں ہے دوستو۔ آج کی اس مجلس سے میرے دوستو بزرگوں، جہاں ہم ان بچوں کی خوشیاں دیکھ کے جائیں، اپنے ساتھ بھی یہ عزم اور ارادہ لے کر جائیں کہ میں بھی انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے کلام سے بھرپور تعلق رکھوں گا۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور جس کا قرآن کمزور ہے، تجوید کمزور ہے، آخر کی 10 سورتیں یاد نہیں ہیں، دین کی ضروریات سے ابھی تک بے خبر اور ناواقف ہوں، ارادہ کریں کہ میں بھی اپنے دین کا یہ حصہ ضرور سیکھوں گا، چاہے اس کو سیکھتے 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 وہ وقت آئے کہ میری روح قبض ہو جائے اور میں اسی طرح قرآن کا اور دین کا ایک طالب علم بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ اتنی خوبصورت مجلس اور ترتیب اور تقریب منعقد کی ہمارے حضرت مولانا طیب عثمانی صاحب نے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بالکل نوجوان ہیں، اللہ ان کی ہر جانب سے حفاظت فرمائے، لیکن اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو، ان کے مشن کو، ان کی محنت کو کس حوصلے، لگن اور جذبے کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ان کے معاون بنیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ یہ آپ کے علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے علماء ڈھونڈنے سے نہیں ملتے دوستو جو اپنے علاقے کی فکر کریں، مسجد کو آباد کریں، مدرسے کو آباد کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔